بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. اس کا یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے. اس کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، یہ کشف ہوتا ہے، تو دار اسلام سے خارج ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں الفوز الکبیر سے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوز الکبیر. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھ پر تفسیر کی کئی قسمیں الہام ہوئی ہیں، براہ راست الہام ہوئی ہیں، اور اس کتاب کی یہ تعریف کر رہا ہے. کہتے ہیں با کمال کتاب ہے جس میں اس کے بقول کفر ہے. تو ایسی کتاب کی تعریف کرنا جس میں کفر ہے اور اس طرح کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، تو مرزا جہلمی کے نکاح کا کیا بنے گا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور جو شخص اس کتاب کی تعریف کرے اور شاہ ولی اللہ کی تعریف کرے، اس کے بقول وہ کافر ہے کہ نہیں ہے. یہ ذرا دیکھیے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1176 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. چھوٹی سی کتاب ہے عربی کے اندر. وہ عموماً ایم اے اسلامیات کے کورس میں بھی، درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی. اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میرا خیال ہے یہ کتاب آپ لوگوں کو لے کے پڑھنی چاہیے. اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف بھی گوگل میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا. ہم نے کئی جگہ اس کے حوالے بھی لگائے ہیں. وہ کتاب کمال کی کتاب ہے. وہ آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بنیادی باتیں جو ہیں، جو علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں اور لوگ بڑا اسے مشکل کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگنی شروع ہو جائیں گی. اچھا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے اس کتاب کے کئی حوالے بھی لگائے ہیں اور یہ با کمال کتاب ہے. آپ اس کو پڑھیں. دوسروں کو کہہ رہا ہے پڑھیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے خود پڑھی ہوگی. اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. صفحہ نمبر 155 پہ لکھتے ہیں کہ تفسیر کی تمام مذکورہ اقسام میری نظر میں، پہلے جو تفسیر کی اقسام کا ذکر کیا تو کہتے ہیں میری نظر میں ان کے اصولوں اور تفصیلات کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے ان تمام قسم کی تفسیروں پر مجتہدانہ طور پر تحقیق کی ہے، بلکہ ان کے علاوہ تفسیر کی 2-1 قسمیں ایسی ہیں جو مجھے براہ راست الہام ہوئی ہیں اور جن کو اس کتاب میں لکھ رہا ہوں. اور یہ ایک ایسی سعادت ہے جس کا شکر کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں. مترجم لکھتے ہیں کہ مصنف مرحوم کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. مجھ پر الہام ہوا بہت بڑا دعویٰ ہے. تو پورا دعویٰ کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھ پر الہام ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر یہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. مرزا تسی گئے. مرزا کا قانون ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب کی تعریف کرے جس میں کفر ہے، وہ اس کے کھاتے میں ڈل جاتا ہے. اس نے یہ قانون بنایا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواس کرتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. تو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں چشتی رسول اللہ ڈل گیا، یعنی وہ بھی کافر ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ چشتیان کی طرف جو بزرگ ہیں ان کی طرف جتنی بھی باتیں منسوب ہیں وہ غیر معتبر ہیں. لیکن اس نے تو دعویٰ کیا نا کہ جو یہ کہے کہ اس پر الہام ہوا دار اسلام سے خارج ہے. پہلے آپ وہ اصول اس کا دیکھ لیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کرتا ہے. چشتی رسول اللہ پھر اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا، تیرا کیا بنے گا؟ اب اس کا اصول اس پر فٹ آئے گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر فٹ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو بتا چکے ہیں کہ بزرگان چشت کی طرف جتنی باتیں منصوبے غیر معتبر ہیں. اور آپ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول ہوں اور اس کا معنی اپنی طرف سے کوئی اور لے لے یا میں پیغمبر ہوں تو وہ بھی کافر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کسی طور پر بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ سکتا. تو وہ آپ اس عقیدے کو آپ بالکل ختم کر رہے ہیں. لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھ پر الہام ہے، کہتے وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے. مرزا جی تم نے ایسی کتاب کی تعریف کی جس میں الہام کا ذکر ہے. تم نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے. اب بتاؤ تیرا کیا بنے گا؟ تو اپنے فتوے سے کافر ہوا. اور ہم نے کئی ویڈیوز آپ کو دکھائی اس سے پہلے بھی کہ اپنے اصول سے کافر ہوتا ہے. یہ ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہم اگر ورڈک دیں کہ اس پر عذاب آئے تو کلمہ کفر ہے،
اور خود اس نے کہا کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کے آئے، اور یہ کہا کہ جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو تینوں چیزیں آپ دیکھ لیں۔ اب اس سے اگلی بات ہے، جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، نہ کوئی شخص یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں وحی کی تائید کے بغیر کہ اس پہ عذاب آیا ہے یا اس کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی کمائی ہے۔ چاچی بھی گئی، اوے چاچو پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ ایک نام لی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا۔ ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں۔ جی دوستو، کہ عذاب کی بات کرنا، ورڈکٹ دینا، یہ کلمہ کفر ہے۔ جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے کلمہ کفر بول دیا کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کے آئے، اور اس نے خود کہا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس پر عذاب آیا ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو منگول تو نبی علیہ السلام کے بعد آئے، تو اپنے فتوے سے کافر ہوا، اس کا نکاح بھی باطل ہوا، اس کا ملنا اپنی بیوی سے حرام ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ انجینئر جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے حرامی بچے مائیں ضائع کرا دیتی ہیں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا تو مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ ایسے بچے مائیں ضائع کرا دیتی ہیں جو اپنے اساتذہ کو کافر بنا دے۔ اس کا استاد مولانا اسحاق وہ دعویٰ کرتا ہے کہ الہام ٹھیک ہے، یہ اس کے فتوے کے مطابق وہ بھی کافر۔ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، اب تو جناب عالی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہ تھا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ اور جس ویڈیو میں اس نے کہا پوڈ کاسٹ میں کہ مجھ پر الہام ہوا، اس پوڈ کاسٹ کو اس نے اپنے آفیشیل چینل پہ شیئر کیا، لوگوں کو کہا دیکھو اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک عقیدہ رکھ رہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا، تو اپنے فتوے سے کافر ہوا۔ ایسے کافروں سے بچے جو اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں۔ اس کا گھر میں رہنا حرام ہے، اس کا بیوی سے بات کرنا حرام ہے، ملنا حرام ہے، اس کی ساری حرام کاریاں ہیں، اس لیے زبان سے اس طرح گندے الفاظ بولتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے اولیاء کرام کے بغض میں یہ فتویٰ دیا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں، اور آگے کس طرح اولیاء کرام کے بارے میں گندی زبان اسی الہام کے بارے میں بول رہا ہے۔ اور یہ ساری باتیں پھر ہم دوبارہ اس کے بابوں پر اور اس کے استاذوں پر ڈالیں گے۔ لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی، دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کی پلی لیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے کہ قیامت والے دن کم از کم عذاب سے بچ جاتے۔ قیامت کے دن عذاب سے بچ جاتے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ مجھ پر الہام ہوا ہے وہ قیامت کے دن عذاب میں پڑے گا۔ مرزا جی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے اس کتاب کی تعریف بھی کی، اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اپنے بابوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کتے کی موت مرے۔ ڈاکٹر اسرار کا بیان ہے کہ ہاں الہام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ہوگا، کسی کے لیے دلیل نہیں ہوگا۔ وہ خود کہہ رہا ہے، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، شیخ البانی کہہ رہے ہیں، یوسف قرضاوی کہہ رہے ہیں، سارے تیرے بابے ہیں، تو نے مانا کہ میرے بابے ہیں، یہ کتے کی موت مرے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کتے کی موت مرے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے۔ قادیانی کو سپورٹر ہے، قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے،
وہ قادیانی ہے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے؟ بتاؤ، مولانا عیسیٰ ختم نبوت کا ڈاکو ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں؟ اصل میں ڈاکو یہ ہے، اصل میں ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے حرامی بچے مائیں ضائع کرا دیتی ہیں۔ اس ماں کو کیا ہوا کہ اس بچے کو ضائع نہیں کیا، جس نے ساری امت کو کافر بنا دیا۔ یہ تکفیری بندہ ہے۔ ساری امت عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہام دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، لیکن یہ کہتا نہیں وہ کافر ہے۔ اب دو جواب، ٹائم قیامت تک ہے، یا علل اعلان کہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کافر ہیں، نہیں تو ہم کہیں گے تم دو نمبر ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بولو، اس کتاب کے بارے میں بولو، اور توبہ کرو کہ میں نے کفر والی کتاب کو پروموٹ کیا۔ بتاؤ، آئے نا دھاڑ تھلے، جواب دو۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کو کافر بنا دیتے ہیں، اپنے بابوں کو کافر بنا دیتے ہیں، اور اپنے ماننے والے فالورز کو گستاخ بناتے ہیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ یہ لڑکا ہے صابر کریمی، اس نے مرزا کے کہنے پر گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں جا کے کہا کہ نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ یہ مسلمان رہے؟ یہ کفریہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ مرزا جہلمی۔ اس کو ماننے والے بلائنڈ فالوورز آخرت کا سوچیں، آخرت کی فکر کریں، اس کے پیچھے جا کے اپنی آخرت برباد مت کریں۔ اس طرح اس کے پیچھے جا کے گستاخ بن جاؤ گے۔ نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، یہ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ گستاخ ہے۔ اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے، سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس تھے، اور کون تھے وہ کمنٹس کرنے والے؟ مرزا کے چیلے تھے جو اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، بہت اچھا کر رہے ہو، سارے گستاخ، سارے کافر۔ تو ایسے بندے کو مان کے آپ کافر ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ایسے شریروں سے محفوظ فرمائے۔